الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل سنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے
قرآن و حدیث کی روشنی میں سود کی تعریف اور ہمارے ملک پاکستان میں جو مشہور ہماری سمجھ کے مطابق سود کی صورتیں اس وقت رائج ہیں، ان کی طرف نشاندہی کرنا مقصود ہے۔ یہ سود کے متعلقہ آج پہلی قسط ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اس کی دوسری قسط کے اندر ہم عرض کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں سود کی مذمت کے بارے میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا کیا حکم اور کیا کیا احکامات اور کیا کچھ وعیدات ہیں۔ یاد رہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ شریف آیت نمبر 275 میں، آیت طویل ہے، ہم آج کے موضوع کی مناسبت کے اعتبار سے، کیونکہ آیت کا جو مفہوم ہے وہ ہماری اگلی قسط کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ جو سود خور ہے اس کا حال کیا ہوگا، قبر و آخرت میں اس کا حشر کیا ہوگا۔ اس لیے اسی آیت سے 275 میں سے ہم ایک جملہ لے رہے ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو، تجارت کو حلال فرمایا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے سود کو حرام فرمایا ہے۔ تجارت کو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ حلال فرمایا۔ اگر وہ تجارت سرکار علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں اصولوں کے تحت ہو تو یہ تجارت اور یہ تاجر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر شریعت کے اصولوں کے تحت وہ تجارت کرتا ہو۔ تجارت کو اللہ پاک نے قرآن میں حلال فرمائے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ قرآن ہے، اور اللہ نے سود کو کیا فرما دیا ہے؟ آپ بھائیوں کو اس بات کا علم ہے، اور جہاں تک یہ ہماری گفتگو جب تک اور جس وقت تک پہنچے گی کہ جس چیز کو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حرام فرمایا ہو اس کو حلال کہنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو حلال کہنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ایک چیز کو قرآن میں کیا فرما دیا اور وہ کہہ رہے نہیں حلال ہے۔ اب غور کرنے والی بات ہے، اللہ ایک چیز کو حلال فرمائے اور اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ جس کی ظاہری شکل و صورت بندوں جیسی ہے، جو یہ کام کر رہا ہے وہ بندہ ہے نہیں، لیکن ظاہری طور پہ انسانوں جیسا ہی ہے، ویسے تو وہ درندوں سے بھی بدتر ہے، جو کہے کہ سود حلال ہے، جو کہے سود، تو سود حرام قطعی ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ جو کہے سود حرام نہیں ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ البتہ جو سود کو حرام سمجھ کر، سود کو سمجھتا ہے کہ یار اسلام میں ہے حرام، لیکن وہ کہتا ہے کیا کریں ہم ہیں ہی حرام خور، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہم کیا کریں ہم ہیں ہی، ہم کھاتے ہی حرام ہیں، اس لیے میں سود کا کام کر رہا ہوں۔ تو جو حرام سمجھ کے سود کا کام کرے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ کافر، البتہ وہ مرتکب اشد ترین کبیرہ گناہ، فاسق و فاجر، مردود الشہادہ، اسلام کی روشنی میں ایسے شخص کی گواہی قاضی کی عدالت میں قبول نہیں ہو سکتی۔ قاضی ایسے بے ایمان کی گواہی کو رد کر دے گا جو سود خور ہو۔ اسی طرح جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ظاہر طور پہ، اعلانیہ طور پہ جو بندہ گناہ کرتا ہو، اسلام کی روشنی میں عدالت کے اندر وہ شخص گواہی دینے کے قابل نہیں ہوتا۔
جس طرح کے سود کے گناہ کو کرنے والا اسلام کی روشنی میں قاضی کی عدالت میں جا کے گواہی دینے کے قابل، ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہاں تو شرابی، سود خور، رشوت خور، چور، ڈاکو، زانی، سارے بدماش اکٹھے ہوتے ہیں گواہی دینے میں۔ تو بھائی ہم اسلامی عدالت کی بات کر رہے ہیں۔ ہماری عدالتوں میں تقریباً کوئی 95% سے بھی زیادہ جو لا ہیں وہ یہودیت کے دیے ہوئے ہیں، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، وہ قرآن و سنت کے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی عدالتوں میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہیں اور سرکار علیہ السلام کی احادیث کے بھی خلاف ہیں۔ تو ہم نے بات کی سود خور کی قاضی اسلام گواہی کو قبول، کیونکہ یہ فاسق ہے اور ہر فاسق کی اسلام کی روشنی میں گواہی مردود ہے، ہر فاسق کی اسلام کی روشنی میں گواہی مردود ہے۔ اب سود کی تعریف کیا ہے؟ سود کی تعریف کیا ہے؟ عقد معاوضہ میں جب کوئی دو احباب آپس میں کوئی عقد کرتے ہیں، کوئی لین دین کرتے ہیں، جب دونوں طرف سے مال ہو، دونوں طرف سے کیا ہو؟ ایسا عقد معاوضہ جس میں دونوں طرف سے کیا ہو؟ مال ہو، اور اس کے اندر ایک طرف سے زیادتی پائی جاتی ہو، ایک طرف سے کیا پائی جاتی ہو؟ زیادتی پائی جاتی ہو، اور یہ جو زیادتی ہے، یہ جو زیادتی ایک طرف سے زائد دی جا رہی ہے وہ چیز، یہ جو زیادتی ہے یہ کس چیز کے عوضے میں ہے اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس چیز کا کوئی، بس زیادتی ہے اس کا پتہ ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز زیادہ کوئی کسی کو دیتا ہے تو کسی عوضے کے بدلے میں ہوتی ہے۔ اب جو بغیر عوضے کے زیادتی ہے، ایسے عقد میں جس میں جانبین سے مال ہو اور ایک طرف سے زیادتی ہو بغیر کسی عوضہ کے، بغیر کسی، اسلام میں اسی کو سود کہتے ہیں، اسلام میں اسی کو، مثالوں سے آپ کو انشاءاللہ مسئلہ یہ جو تعریف کی ہے سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر دو احباب ہیں، ہم نام کوئی بھی فرض نہیں کرتے، جو بھی لیں گے کائنات میں کسی کا تو وہ نہیں، اور یہ معاملہ ہے سود کا، وہ کہے گا جب کہیں سنے گا پتہ نہیں میرا ہی نام لے کے کہہ دیا۔ کوئی دو فرد ہیں مسلمان ہیں، کون؟ کیونکہ اسلامی احکامات مسلمانوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان نے ایک شخص سے 10,000 روپے لیے، کتنے لیے؟ اب دیکھیں یہ ایک عقد ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک عقد ہو رہا ہے، لین دین ہو رہا ہے، ایک طرف سے 10,000 ہے، جبکہ وہ کہہ رہا ہے جب تو 2 ماہ کے بعد اس کو واپس کرے گا تو میں تجھ سے 14,000 روپے واپسی لوں گا۔ کتنے واپسی لوں گا؟ اب عقد ہے، دو احباب کی طرف سے ہے، جو سود کی تعریف میں ہم نے عرض کیا، اور دونوں طرف سے ہم نے کہا مال ہو، یہاں دونوں طرف سے کیا ہے؟ مال ہے، اور پھر عرض کیا کہ کسی ایک طرف سے زیادتی ہو اور وہ کسی چیز کے عوضے میں نہ ہو۔ اب یہ جو 10 لے کر آئے، یہ 10 دے رہا ہے، وہ 10 لے رہا ہے، اور واپسی کتنے کرنے ہیں؟ اب یہ جو 4,000 کی زیادتی ہے یہ کس چیز کے عوضے میں ہے؟ کسی چیز کے عوضے میں بھی نہیں، کسی چیز کے عوضے میں، بغیر عوضے کے ہے، تو یہی سود ہے، یہی خالصتاً کیا ہے؟ سود ہے۔ پکھا ہی کم از کم بند کر دو، جڑا سپیکر چل دے یہی بند ہو جانا۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ سود کہیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ ایسا عقد دو طرف سے ہو رہا اور دونوں طرف سے مال ہو، دونوں طرف سے کیا ہو؟ مال ہو، اور ایک جانب سے زیادتی ہو، ایک جانب سے کیا ہو؟ اور وہ کسی چیز کے عوضے میں نہ ہو، تو فَهُوَ رِبَا، اسی کو سود کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں۔
اب غور کرنا ہے، ہمارے ہاں یعنی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک سود کے متحقق ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے، یہ بات نمبر 1، جو چیز لی ہے جب واپس کرے تو اسی کی جنس سے واپس کرے، جو چیز لی ہے جب واپس کرے تو اسی کی جنس سے واپس کرے۔ جس طرح میں نے پیسے کی مثال آپ کے سامنے رکھی، اب یہ پیسے ہی دے رہا ہے اور جس نے واپس کرنا ہے اس نے بھی کیا واپسی دینے ہیں، تو جنس ایک ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جنس ایک ہو، جنس کیا ہو؟ نمبر 2، وہ جو چیز دی جا رہی ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا جنس ایک ہو، وہ چیز شریعت کی روشنی میں، کس روشنی میں؟ یا وہ کیلی ہو یا موزونی ہو۔ کیلی کا معنی جو ناپ کے دی جاتی ہو، اور موزونی کا معنی جو تول کے دی جاتی ہو، جو ناپ کے دی جاتی ہو یا جو، اور یاد رہے یہاں ناپ تول شارع علیہ السلام کا معتبر ہے۔ جس چیز کو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے زمانہ مقدس میں کیلی فرما دیا، وہ قیامت کے دن تک کیلی ہی رہے گی، بھلے لوگ اس کو موزونی بنا ڈالیں۔ جس جنس کے متعلقہ سرکار علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ کیلی ہے تو وہ کیا رہے گی؟ کیلی ہی رہے گی، کچھ ہو جائے، بھلے لوگوں نے اسی چیز کو وزن کر کے دینا شروع کر دیا ہو، لیکن شارع علیہ السلام نے اس کو ناپ کے دینے کے بارے میں فرما دیا تو لوگوں کا اعتبار نہیں بلکہ اعتبار وہی ہے کہ یہ کیلی ہی ہے۔ اسی طرح جس چیز کو شارع علیہ السلام نے موزونی یعنی وزن کر کے دینے والا قرار دے دیا ہے، وزن کر کے دینے والا قرار، قیامت تک وہ چیز وزن کر کے دینے والی ہی قرار دی جائے گی، اگرچہ لوگ اس کو ناپ کے دینا ہی شروع کر لیں۔ اور جس چیز کے بارے میں اسلام نے نہ کیلی ہونے کی وضاحت فرمائی ہے نہ موزونی ہونے، تو اس کو عرف کے ساتھ ہم پہچانیں گے کہ جس علاقے میں ہم یہ فتویٰ دینا چاہتے ہیں اس علاقے میں جس چیز اور جنس کے متعلقہ سرکار نے نہ ان کو موزونی فرمایا نہ کیلی فرمایا، تو ہم دیکھیں گے فرض کیا فیصلہ آباد میں کوئی ایسی جنس آ جاتی ہے جس کا کاروبار دو احباب کر رہے ہیں اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ سود تو نہیں، جس کا تعلق کیلی اور موزونی سے اسلام کے اندر جو فرمایا گیا اس کے ساتھ کوئی تعلق، گویا اس چیز کو ذکر نہ کیا گیا۔ اب ہم اس کو کیسے دیکھیں گے کہ یہ کیلی ہے یا موزونی؟ ہم دیکھیں گے فیصلہ آباد میں عرف کیا ہے، یہ چیز فیصلہ آباد میں وزن کر کے دی جاتی ہے یا ناپ کے دی جاتی ہے، پھر اس علاقے کے عرف کا لحاظ ہوگا، پھر اس علاقے کے کس چیز میں عرف کا لحاظ ہے؟ جس چیز کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے نہ اس کو کیلی فرمایا ہو اور نہ ہی موزونی فرمایا ہو، اس کو ہم دیکھیں گے عرف کے اعتبار سے۔ اور جس کو آپ نے کیلی فرما دیا وہ تو ہے ہی کیلی، جس کو موزونی فرما دیا وہ تو اس میں تبدیلی کبھی آ سکتی۔ پھر سود کی آگے بنتی ہیں دو قسمیں، سود کی آگے بنتی ہیں دو قسمیں۔ مثال سے آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ ایک ربا الفضل ہے، ایک ربا النسیہ ہے، یہ دو قسمیں ہیں سود کی۔ اب ربا الفضل کسے کہتے ہیں؟ قدر و جنس دونوں میں موجود ہو، یعنی وہ چیز کیلی ہے یا موزونی ہے اور جنس بھی ایک ہے۔ بولا کریں کچھ نہیں ہوتا، اصل اسلام ہمیں جو سیکھنے کا درس دیتا ہے وہ یہی باتیں ہیں کہ پتہ چلے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، حلال کیا ہے اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ حلال سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے لیکن اسلام میں وہ سود ہوتا ہے۔ آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آنے والی صورتیں بس ایک دو مسئلے کے بعد آ رہی ہیں، پھر آپ کو ہر مسئلہ ہی سمجھ آتا جائے گا۔ ہماری مجبوری ہے، یہ باتیں ضروری ہیں سود کے بیان کے لیے، ورنہ اس طرح وہ
کوئی ایسا سامنے آتا ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی جو کچھ ادھر شدھ بدھ رکھتا ہے، وہ کہ یہ کیسی سود کی بات ہے، نہ کوئی تعریف آئی ہے، نہ کوئی اس کی اقسام آئی ہیں، نہ کوئی بات آئی، نہ کوئی چیز آئی۔ اس لیے قدر بھی ایک، یعنی اگر وہ کہہ لیے تو وہ بھی کہہ لیے، وہ مضمونی ہے تو وہ بھی، اور جنس بھی ایک ہے، اور جنس بھی، مثال کے طور پر ایک بندے نے گندم کو گندم کے بدلے میں خریدا ہے، گندم کو، اب آپ غور کر لیں، گندم جنس ایک ہے کہ نہیں ہے؟ جنس ایک ہے، اور اسلام کی روشنی میں، کس روشنی میں؟ اسلام کی روشنی میں یہ کیلی کے اندر آتی ہے۔ سرکار علیہ السلام کے زمانے مقدس میں جس چیز کو آپ نے کیلی فرمایا، گندم کیلی میں آتی۔ اب جنس بھی ایک ہے، جو ہمارے نزدیک سود کے اندر متحقق ہونے کے لیے دو باتیں تھیں، وہ گندم کے جنس میں دونوں پائی جاتی ہیں۔ جنس بھی ایک ہے، جو لے رہے ہیں دے رہے ہیں، اور اس کے اندر قدر بھی پائی جا رہی کہ یا کیلی ہو یا موزونی ہو، تو یہ کیلی ہے شارع علیہ السلام کے اعتبار سے۔ تو اب کیا ہوا، ایک من گندم کو اس بندے نے بیچ ڈالا 1.5 من گندم کے عوض میں، ایک ہی مجلس میں، ادھر من دے رہے اس سے 1.5 من لے رہا ہے۔ تو اسلام میں یہ خالصتاً سود ہے، اسلام میں یہ خالصتاً کیا ہے؟ سود ہے، اگرچہ اسی وقت ہی کیوں نہیں ہے۔ سرکار نے جو فرمایا ہے یدم بیدن والفضل ربا، فرمایا جب جنس بھی ایک ہو، یہ سیاق کی حدیث ہے، جب جنس ایک ہو، اور فرمایا برابر 100 برابر ایک ہی مجلس کے اندر وہ اگر کرنا چاہے معاملہ، یہ تو ٹھیک ہے، والفضل ربا، اگر تھوڑی سی زیادتی ہو گئی، اگر 1 کلو 2 کلو 3 کلو، 1 یا 2 مٹھی کی بات ہم نہیں کر رہے، 1 یا 2 مٹھی سود کے زمرے میں نہیں آتی۔ جب اس طرح کی کوئی جنس کلو ہے 1.5 کلو ہے 2 کلو کی مقدار میں، وہ کہتا ہے جی میری گندم آلہ ہے، تیری گندم آلہ نہیں ہے، لہذا من کے بدلے میں 1.5 من لگے گا۔ اسلام میں خالص سود ہے، اسلام میں کیا ہے؟ خالصتاً سود ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں اعلیٰ درجے کی کھجوریں لے آئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ کہاں سے لائی ہیں؟ نبی ہو تو ایسا ہو، حالانکہ کھجوریں ہی تھیں، لیکن نگاہ نبوت کسی اور جگہ پہنچی ہوئی تھی۔ بلال یہ کہاں سے آئی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ان کھجوروں کے وزن کے اعتبار سے دگنی وزن کی ردی کھجوریں تھیں، یعنی گھٹیا قسم کی، میں نے وہ دے دی، اور یہ اعلیٰ قسم کی ان کے ایوزے میں ان کے وزن کے اعتبار سے آدھی لے لی۔ فرمایا اوہ بلال یہ تو سود ہے، اوہ بلال یہ تو، فرمایا یوں نہ کرو، یہ خالص سود بنتا ہے۔ جنس بھی ایک تھی، اور کیلی موزونی والی بات بھی آ رہی تھی، اور اس کے اندر زیادتی بھی ہو گئی، تو یہی سود کی تعریف آپ کو بھی عرض کر کے آ رہا ہے۔ فرمایا یوں نہ کرو، ہاں اگر کرنا ہی تھا تو یوں کرنا تھا، وہ جو 8 کلو فرض کی آپ کے پاس ہلکی قسم کی کھجور تھی، وہ اسی دکاندار کو پیسوں کے عوض فروخت کرنی تھی، اسی دکاندار کو پیسوں کے عوض اس نے خرید لی، آپ نے بیچ ڈالی، اب وہ کھجوروں کا مالک بن گیا اور آپ پیسوں کے مالک۔ فرمایا اب ان پیسوں سے اسی دکاندار سے اچھی قسم کی کھجور خرید لینی تھی۔ بات وہی ہے، لیکن اب سود نہیں، اب تجارت ہے۔ کیوں؟ شریعت میں برکت ہے، جو شارع علیہ السلام فرمائے اسی میں ہی برکت ہے۔ عقل کو کوئی دخل اس وقت نہیں ہوتا جب اس عقل کے خلاف قرآن و سنت میں کوئی بات آ جائے، قرآن و سنت میں کوئی بات آ جائے۔ اب اسی طرح یہ ایک قسم ہے، اس کو ربا الفضل کہتے ہیں، ربا النسیہ۔ دوسری قسم ہے کہ ایک جانب سے نقد ہو اور دوسری جانب سے ادھار ہو، ایک جانب سے نقد ہو اور دوسری جانب سے ادھار ہو۔ مثال کے طور پر
گندم کو گندم کے بدلے میں بیع کرتا ہے، گندم کو گندم کے بدلے میں بیع کرتا ہے۔ اب برابر 100 برابر ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس طرح ہے جو پہلی صورت میں آپ کو عرض کیا کہ اسی وقت لیا لیکن زیادتی تھی، تب بھی اسلام نے اس کو کیا کہا؟ سود کہا۔ اب مثال کے طور پر اس طرح ہے کہ ایک اب دے گا، ایک ہفتے بعد دے گا، ایک اب دیتا ہے اسی کا عوضہ اور جنس ایک ہے، ایک ہفتے کے بعد دے گا۔ اسلام میں یہ بھی سود کی قسم ہے، اسلام میں یہ بھی سود کی قسم ہے، اس کو ربا نسیہ کہتے ہیں۔ اب غور کریں، تیسری صورت کہ جو دے رہا ہے اس کی جنس اور ہے، جو لے رہا ہے اس کی جنس، اب چاہیں تو کم و بیشی کریں، چاہیں تو ادھار کریں، یہ اسلام میں تجارت ہے، یہ اسلام میں۔ مثال کے طور پر گندم دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ اور عوض میں کرنسی لے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، تو اب اس میں کم و بیشی بھی ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر 1000 روپے گندم کا ریٹ، وہ بندہ کہ جی میں تو آپ کو 1500 روپے دوں گا، جبکہ مارکیٹ سے گندم اور جگہوں سے ملتی ہو، ایسی حالت گندم اور جگہ سے ملتی ہو، یہ نہ ہو کہ صرف اسی کے پاس ہو اور پھر مسلمانوں کو تنگ کرے، اس کی اجازت نہیں۔ جب مارکیٹ سے ملتی ہے کہتا ہے ٹھیک ہے جی دوں گا آپ کو، لیکن 1200 روپے 1500 روپے 1600 روپے میں من، اب ابھی وہ پیسے لے تب بھی ٹھیک ہے، گندم آج دے دے اور پیسے 10 مہینوں کے بعد لے تب بھی، کیونکہ یہاں جنس بھی تبدیل ہے، قدر بھی تبدیل ہے، نہ جنس ایک ہے نہ کیلی مزونی والا، دونوں طرف معاملہ ہے۔ اس اعتبار سے جب جنس تبدیل ہو گئی تو سود کسی صورت میں آ سکتا، آپ کو سمجھ آ گئی ہے کب صورت بنتا ہے اور کب نہیں، سود کب بنتا ہے اور کس صورت میں بنتا ہے، اور کس صورت میں جنس ایک ہو، کیلی مزونی ہو، ان کے اندر اسی مجلس میں زیادتی کے ساتھ لین دین ہو تو یہ سود ہے، اور جنس ایک ہے، کیلی مزونی بھی ہے، تجارت کے اعتبار سے، بیع کے اعتبار سے ایک آج دیتا ہے اور ایک ہفتے کے، یہ بھی اسلام میں سود اور حرام ہے۔ تیسری بات ہم نے کی کہ جنس جب تبدیل ہو جائے، جنس جب کیا ہو جائے؟ تبدیل ہو جائے، اور اس کے اندر قدر اور یعنی کیلی مزونی والی بات بھی نہ رہے، اب دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ادھار بھی ٹھیک ہو جائے گا، کم و بیشی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور یہی خالصتاً تجارت ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ جس کو اللہ نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام فرمایا ہے، اللہ نے سود کو حرام فرمایا ہے۔ اب غور کیا جائے اس سود کی تعریف کے اعتبار سے، ہم اپنے ملک کے اندر جو مختلف سود کی صور ہیں ان میں سے جتنی اللہ کو منظور ہوں گی یا جو ہماری سمجھ میں آئیں ہم آپ بھائیوں کو عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت بینک جتنے بھی ہیں، بینک جتنے بھی ہیں، ان کا کوئی نام بھی ہو، پاکستان میں جتنے بینک ہیں سادہ لفظوں میں، یہ جتنا کرنسی کی صورت میں قرض دیتے ہیں، پیسوں کی صورت میں کیا دیتے ہیں، اور واپسی لامحالہ جب بھی لیتے ہیں، الا یہ کہ اگر کوئی کسی بینک کی پالیسی میں اگر یہ صورت ہو جس کو آپ قرض حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے دیں گے اتنے ہی اس کو چھوڑ دیں، اس صورت کو چھوڑ دیں، یہ سود نہیں ہے، جتنے دیں گے اتنے ہی لیں گے، یہ صورت ممکن ہے کسی بینک کے اندر یہ بھی ممکن ہے پائی جاتی ہو، اس لیے ہم نے صورت کو پہلے عرض کر دیا۔ اس کے سوا پاکستان میں جتنے بینک ہیں، بینک جو بھی قرض دے رہا ہے کرنسی کی صورت میں اور اس پہ جب واپسی لیتا ہے تو جتنے دیے ہیں ان سے، یہ خالص سود ہے، یہ کیا ہے، اور لینے والا دینے والا
بالکل برابر کے گناہگار ہیں، بلکہ دلوانے والا بھی، بلکہ مزید سننا چاہیں تو یہ مسلم کی حدیث سیاہ میں موجود، لکھنے والا بھی، سودی معاملہ لکھوانے والا بھی، سودی معاملے پہ گواہ بننے والا بھی، سب کے سب برابر کے شریک ہیں، سب کے سب۔ اب بہت ساروں کی عقل میں بات آئی ہوگی کہ میں تو لکھتا ہوں، جو لکھتے ہوں گے ان کی بات ہو رہی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آخر جو ریکارڈ ہو گیا وہ چلتا ہی رہتا ہے نا جی۔ کبھی کوئی ایسا فرد بھی سن لے گا جو سود لکھتا ہوگا، اس کے سمجھ میں آئے گا یار لکھتا تو میں بھی ہوں۔ کوئی ایسا بھی سنے گا جو سود دینے کے بارے میں آرڈر جاری کرتا ہے، اس کے آرڈر کے بغیر بینک سے سود ملتا ہی نہیں، اس کی بھی سمجھ آئے گی کہ میں بھی برابر کا ہوں، اور اس کی سمجھ میں بھی آئے گا جو اس وقت گواہ بن رہا ہے، اس کی سمجھ میں بھی آئے گا جو دلوا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا سب کے سب سود کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ دوسری صورت، اب یہ 3-4 صورتیں میں آپ کو عرض کرنے کے بعد ان پہ پھر دلیل جو ہے ایک ہی دفعہ عرض کروں گا۔ ایک شخص نے دوسرے بھائی کو قرض دیا، صورت وہی ہے لیکن ہم بینک سے ذرا باہر آ گئے۔ ایک شخص نے دوسرے بھائی کو کیا دیا؟ 10,000 روپے وہ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی سال کے بعد مجھے 12,000 روپے واپس کر دینا۔ تو اسلام میں یہ بھی کیا ہے؟ اونچی بولے کیا ہے؟ سود ہے۔ تیسری صورت، ایک بندہ ہے جس کے پاس پیسے موجود ہیں، پیسے، لیکن وہ کاروبار نہیں کر سکتا، گویا مال ہے کرنسی کی صورت میں، لیکن تجارت کا فن نہیں آتا اس کو، تجارت کا۔ اس کے دوستوں میں سے ایک دوست ہے، وہ کسی بھی تجارت کے جتنے شعبے ہیں ان میں سے کسی شعبے میں بیٹھا ہے، اس نے اپنے دوست کو کہا یار میں تو کر نہیں سکتا، چلو آپ ہی میرے حال پہ کوئی رحم فرما دیں۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا لے جو 5 لاکھ روپیہ ہے آپ کے لیے۔ کتنے ہیں؟ 5 لاکھ روپے، آپ اس کو لگا لو اپنے کاروبار میں، جہاں مرضی کر لو، مجھے ہر مہینے آپ نے 5,000 ہی دینا، بس 5 لاکھ میرے اسی طرح رہیں گے، ہر مہینے میں مجھے کیا دینا ہے آپ نے؟ میں جب چاہوں گا، اس میں نقصان کا میں ذمہ دار نہیں، کیونکہ یہ شراکت تو کر نہیں رہا، یہ شراکت تو، ورنہ جتنا اس کا مال جتنا اس کا مال، نقصان میں دونوں برابر کے ہوتے مال کے اعتبار سے۔ کہہ رہے جی 5 لاکھ لے لو، ہر مہینے مجھے کتنے دینے ہیں؟ جب میں چاہوں گا تو اپنا 5 لاکھ اسی طرح واپسی لے لوں گا۔ خالص سود اسلام میں کیا ہے؟ پیور، جس میں کوئی کروڑویں درجے کا بھی شبہ نہیں ہے کہ بندہ کہ نہیں وہ تو کام ہی کرتا ہے۔ بھائی کام کرتا ہے تو کام کرنے میں جب کوئی دوسرا پیسے دیتا ہے، اسلام نے اس کے لیے مختلف بے مضاربت ہے، پھر شراکت ہے، پھر شراکت کی کئی اقسام ہیں۔ آپ نے تو بھائی صاحب سادہ سا کام کیا ہے، 5 رکھ لو، ہر مہینے مجھے کتنا دینا؟ 5 لاکھ رکھ لو، 5,000 دیتے جانا، اور جب بھی چاہوں گا اپنا 5 پورا واپس لے لوں گا۔ تو گویا پیسے دیے، پیسوں پہ کیا لے رہا ہے؟ پرافٹ لے رہا ہے، نفع لے رہا ہے، یہی سود ہے۔ کاروبار تو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے لوگوں کو، نامینیٹ کرنے کی عادت نہیں، بڑے اچھے اچھے کہلوانے والے لوگ بھی اس طرح کے سودی شکل و صورت میں اس وقت مشغول ہیں۔ ان کو چاہیے آنکھیں کھولیں، اور کچھ بھی نہ کر سکیں، کم از کم جس منصب پہ ہیں اس منصب کو ہی چھوڑ دیں۔ اپنی تو برباد ہو ہی رہی ہے، دوسروں کی تو نہ کریں، کیونکہ آپ کو پتا سود خور امام کے پیچھے نماز ہوتی، بولے نہیں آپ، سود خور امام کے پیچھے نماز ہوتی نہیں۔ ذہن کے اندر یہ مسئلہ بٹھائیں، 5 دیا صرف اس لیے کہ ہر مہینے مجھے 5,000 دیتے جانا، میرا نقصان کے ساتھ تجھے کیا بچا کیا نہ بچا اس سے کوئی تعلق ہے؟ ہر ماہ مجھے 5 ہی ملنا چاہیے، تو جو مرضی کر۔ تو اسلام میں خالص سود ہے، اسلام میں
खालिस सूद है। इसको चाहिए था ये यूं करता। उसने 10 लाख रुपए से तिजारत का काम शुरू किया हुआ है, फर्ज किया हमने, और ये कितने देना चाहता है? 5। उसको कहता मुझे भी अपना शरीक बना लो तिजारत में, मुझे भी अपना। ये हम इसका हल अर्ज कर रहे हैं कि अगर कोई ये करना चाहता है तो पहली सूरत को छोड़ दे, दूसरी में आ जाए, जितने भी नफा आएगा सबका सब हलाल होगा। उसको कहे अपनी तिजारत में मुझे शरीक कर लो। अब टोटल तिजारत कितने पैसों की हो गई? अब महीने के बाद फर्ज किया, तमाम अखराजात निकालने के बाद 45,000 रुपया बच गया। कितना बचा? पर लाख पे एक महीने में कितना मुनाफा आ रहा है? 3,000 रुपए। अब जिसके 5 लाख हैं वो 15,000 ले लेगा, जिसके 10 लाख हैं वो 30,000 रुपया ले लेगा। अब खालिसतन हलाल हो जाएगा। अब खालिसतन। इसी तरह एक महीने में इनको 30,000 रुपया घाटा आ जाता है, तो अब क्या करेंगे? 30 और 15 लाख का कारोबार है, फी लाख पे कितना घाटा बैठा? 2,000। 30,000 शुमार किया हमने फर्ज के अंदर। तो अब जिसके 10 लाख है तिजारत में, उसको कितना घाटा बर्दाश्त करना होगा? 20,000 रुपए। 30 में से, क्योंकि पर लाख जो 2,000 घाटा आ रहा है, हमने नफे में 45,000 की मिसाल रखी है और घाटे में 30,000 की मिसाल रखी है। तो और जिसके 5 लाख हैं वो कितने देगा? 10,000 रुपये वो घाटे के दे देगा। अगर यूं कर लेंगे तो दोनों सूद से भी बच जाएंगे और रोजी भी हलाल हो जाएगी। रोजी भी क्या हो जाएगी? हलाल हो जाएगी। अगली सूरत, ये सूरत आजकल बहुत ज्यादा राइज है बनिस्बत आपके शहर फैसलाबाद से, लाहौर से मैं अपनी बात कर रहा हूं। इसके एतबार से जहां तक हमारा इल्म है, अगली सूरत के एतबार से लाहौर में यह काम मैं अपने इल्म की तरफ निस्बत करते हुए कह रहा हूं। मुमकिन है कि यह गलत भी हो सकता है। बनिस्बत हमारे शहर के लाहौर में यह कारोबार ज्यादा है। जो अगली सूरत दे रहा हूं वो क्या है? एक बंदे ने कहा मुझे 10 लाख रुपए कर्ज चाहिए। कितने कर्ज चाहिए? उसने कहा ये लो। लेकिन उसने कहा आपका जो फलां कमरा है, वो जो मकान है आपका, या जो वो आपकी दुकान है, या जो आपका वो खेत है, वो आपका, आप मेहरबानी करेंगे जितने अरसे के बाद आपने मुझे पैसे देने हैं वापसी, 10 का 10 ही वापस देना। लेकिन अगर 5 साल के बाद देना है तो 5 साल के लिए मुझे अपना मकान दे दो, मुझे अपना मकान दे दो, अपनी दुकान दे दो, अपना वो खेत दे दो। जब अपने पैसे आप लौटा दोगे तो मैं आपका मकान खाली कर दूंगा। उतनी देर तक मैं चाहूं खुद रहूं, उतनी देर तक मैं चाहूं आपके मकान को किराए पे लगा दूं। जो मेरे जी में है मैं वही करूं। यही मामला दुकान के अंदर होगा। तो अब उसने कहा ठीक है 10 दे, ये फलां कमरा तेरा, ये जो मकान है मेरा, फलां दुकान है ये तेरी। जब 10 वापस करूंगा, मतलब 5 साल का एग्रीमेंट होता है, फर्ज किया करना 10 ही वापस है, लेकिन 5 साल तक ये उसकी दुकान से क्या उठा रहा है? फायदा और नफा। उसके मकान से क्या उठा रहा है? फायदा और नफा उठा रहा है। अब देखें लोग इस कारोबार को बड़े शौक से करते जा रहे हैं। वो समझते हैं शायद ये जायज है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक इसी मामले को सूद कह रही है। ये जो अभी सूरतें रखी हैं आपके सामने, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अह फहुवा रिबा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया हर वो कर्ज, कुल्लो कर्ज, हर वो कर्ज, क्या चीज? दोहरा लें हदीस का तर्जुमा, हर वो कर्ज, बोले ना यार कुछ नहीं होता, हर वो कर्ज जर्रा मनफा, जो नफा खींच के लाए। सरकार ने क्या फरमाया? जो कर्ज क्या खींच के लाए? नफा खींच के लाए। फरमाया फहुआ रिबा, वही मेरी शरीयत में सूद है, वही मेरी शरीयत में
سود ہے۔ اب اس حدیث کا ترجمہ پڑھ لینے اور سن لینے کے بعد جو حال ہی میں سب سے آخر میں سورت عرض کی ہے، وہ سورت اور اس حدیث کا ترجمہ اگر ذہن میں رکھا جائے تو ایمان گواہی دیتا ہے سود کی کہ نہیں دیتا؟ کیونکہ فرمایا ہر قرض جو نفع کھینچ کے لائے، ہر وہ قرض جس کی وجہ سے جس کو قرض دیا اس سے نفع لیا جا رہا ہو، فرمایا میرے دین اسلام میں اسی کو سود کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اب معلوم ہوا قرض دینا اور اس کا مکان، دکان یا کھیت اس اعتبار سے اپنے پاس رکھنا کہ 5 سال کے لیے 10 لاکھ دیا ہے، تیری اس چیز سے 5 سال نفع میں نے اٹھانا ہے۔ نفع تو اب گویا پیسے دیے قرض پہ اور اسی قرض نے کیا کھینچا؟ نفع۔ کیا کھینچا؟ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ کلو قرض جر منفعہ فہو الربا۔ فرمایا ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کے لائے اسلام کی روشنی میں وہ سود ہوتا ہے۔ اسلام کی روشنی میں وہ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح غور کرنا، زرعی بینک ہو یا کوئی اور بینک، زرعی بینک ہو یا کوئی، جو بڑے ہمدرد بنتے ہیں کسانوں کے، بڑی ان کو محبت ہے کسانوں سے کہ ہم ان کے دکھ اور درد اور تکالیف اور ان کے مشکل وقت میں کام آنے والے ہیں۔ یہ زبانی کلامی دعوے ہیں، حقیقت میں یہ کسان کو جہنم میں لے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ دکھ درد نہیں، یہ اس کے مشکل کام میں، اس کے مشکل وقت میں کام نہیں آ رہا، بلکہ اس کو ایسے راستے پہ چلا رہا ہے کہ جس راستے پہ چل کے بندہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب غور کریں، زرعی بینک ہو یا کائنات کا کوئی بینک ہو جو کہتا ہے کہ کسان ہمارے پاس آئیں، ہم کھاد کے لیے قرض دیں گے، ہم زراعت کے اندر، کھیتی باڑی میں جو ادویات استعمال ہوتی ہیں ہم ان کے لیے قرض دیں گے، اسی طرح بیج کے لیے ہم قرض دیں گے، اسی طرح فلاں فلاں چیز کے لیے، آلات وغیرہ کے لیے ہم کیا دیں گے۔ لیکن صورت کیا ہے؟ آج اگر 5 لاکھ دیا ہے تو جو بھی ان کی مدت آپس میں طے ہوئی اس کے بعد واپسی اس کو 6 ہی کرنا پڑتا ہے۔ واپسی کتنے لاکھ کرنے پڑتے ہیں؟ اسلام میں خالصتاً سود ہے۔ اسلام میں خالصتاً کیا ہے؟ ہاں، اگر یہ زرعی بینک والے خصوصاً اور بالعموم کوئی بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے، اگر وہ سود کی لعنت سے بچنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اسلام نے اس کا طریقہ عطا کیا ہے۔ نفع بھی آ جائے گا اور دینے والا بھی لینے والا بھی دونوں سود کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے، دونوں سود کے گناہ سے بھی۔ مثلا ان کا دعویٰ ہے ہم کھاد کے لیے 10 لاکھ روپے تک دے سکتے ہیں، میں فرض کرتے ہوئے مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ روپیہ انہوں نے کسان کو دے دیا اور اس نے آگے کھاد لی یا جو مرضی لیا، اس پہ انہوں نے پرافٹ رکھتے ہوئے 12 لاکھ روپیہ وصول کرنا ہے قسطوں کی صورت میں۔ اسلام اس کو سود کہتا ہے، اور سود کی مذمت میں نے آپ کو ابتداً عرض کیا۔ آج کے سود کے اس موضوع کی پہلی قسط میں فقط سود کی مختلف صورتیں ہیں۔ سود کی مذمت کا انشاءاللہ جو درس ہے وہ قسط نمبر 2 کے اندر عرض کریں گے کہ سودی معاملہ کرنے والوں پہ اللہ رسول کی کیا کیا وعیدات آئی، وہ انشاءاللہ الرحمن قسط نمبر 2 میں عرض کریں گے۔ اب غور کریں، اگر یہ چاہیں کہ نفع بھی مل جائے اور سود سے بھی بچ جائیں تو اسلام اس کی صورت پیش کرتا ہے۔ زرعی بینک یا جو بھی کسان کو قرض دینا چاہتا ہے، جب کسان اس کے پاس پہنچتا ہے وہ اس سے پوچھے تجھے کیا ضرورت ہے، تو قرض کیوں لیتا ہے، تو قرض، وہ کہے گا جی مجھے کھیتی باڑی کے لیے بیج درکار، مجھے کھیتی باڑی کے لیے کھاد درکار، مجھے کھیتی باڑی کے لیے ادویات درکار۔ تو اب یہ جو قرض دینا چاہتا ہے یہ کہے جی کتنی مقدار میں درکار، اسے مقدار پوچھ لے۔
اور پھر یہ خود یا اس کا کوئی نمائندہ جو لینے آیا اس کے علاوہ ہو، جو لینے آیا اس کے، یہ مارکیٹ میں جائے، کھاد والی دکان پہ جائے، اس کو 20 بوریاں درکار ہیں، 20 بوریاں وہ خریدے، بینک والا جو قرض دے رہا ہے 20 بوریاں وہ خریدے۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ 2 من گندم کا بیج درکار ہے، وہ 2 من گندم کا بیج کسان نہیں، قرض لینے والا نہیں، دینے والا خریدے گا۔ کون خریدے گا؟ دینے والا۔ اور کیا چاہیے؟ مجھے جی فلاں فلاں اور فلاں جو بھی نام ہوتے ہیں ادویات کے، جو زرعی وغیرہ ادویات کھیتی باڑی کام آتی ہے، یہ درکار ہے، وہ بھی لے لے۔ ہم فرض کرتے ہیں تینوں چیزیں جب اس نے خرید لی جو قرضہ دینا، قیمت بنی تقریباً 2 لاکھ روپے۔ کتنی؟ جو بل بن کے آیا وہ کتنے کا آیا؟ اب یہ زرعی بینک نے یا جو اور بینک اس طرح کا قرضہ دیتا ہے یا کوئی اور مسلمان اس طرح کا قرضہ دیتا ہے، یہ اس نے خریدا، بل کتنا بنا؟ اب یہ آ جائے اپنے دفتر میں، بھلے وہیں بیٹھ جائے جہاں جی کرے، اب کسان سے اس دوائی، اس کھاد اور اس بیج کو کسان کو فروخت کرے ادھار پہ، کیا کرے گا؟ خود نقد لیا اور کسان کو ادھار پہ کیا کرے گا؟ مثلا کسان کہتا ہے جی میں 6 ماہ کے بعد پیسے دے سکتا ہوں، یہ 2 لاکھ کا سامان لایا ہے، اس کو کہے یہی سامان اگر آپ 6 مہینے کے بعد مجھے پیسے دیں گے تو میں آپ کو 3 لاکھ روپے میں فروخت کرتا ہوں۔ کتنے میں؟ وہ کہے ٹھیک ہے، پیسے قسطوں کی صورت میں چاہیں یکمشت چاہیں، اسلام میں یہ بے ہے، یہ خرید و فروخت ہے، یہ تجارت ہے اور بالکل حلال ہے۔ اب دیکھیں کام وہی ہے، ممکن ہے جو سود کی شرح ہے اس سے بھی اس کا پرافٹ بڑھ گیا ہو، یہ ممکنات میں سے ہے۔ جو سود کی شرح وصول کرتے ہیں اس سے بھی اس کا نفع زائد آ رہا ہو، لیکن یہ حلال ہے اور پہلی صورت حرام ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب آپ کہیں گے یہ حلال کیسے ہو گیا؟ آپ کو نہیں عرض کیا پیچھے، جب جنس ہی تبدیل ہو جائے، جب جنس ہی تبدیل ہو جائے تو اس کو جس طرح چاہو سرکار نے فرمایا خرید و فروخت کرو، اس میں سود آتا۔ اب یہ دے رہا ہے کھاد اور واپسی لینے ہیں، دے رہا ہے یہ بندہ بیج کسی بھی جنس کا ہے، بھلے وہ کپاس کا ہے، بھلے وہ گندم کا ہے، بھلے وہ باجرے کا ہے، وہ کسی بھی چیز کا ہے، اور واپسی کیا لینی ہے؟ پیسے۔ دے رہا ہے یہ ادویات اور واپسی کیا لینے ہیں؟ جنس تبدیل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو اسلام کہتا ہے اس میں سود نہیں آ سکتا، اس میں سود۔ دیکھیں کام وہی ہے، نفع اسی طرح ہے، لیکن سرکار کی مانیں گے تو گناہ سے بچ جائیں گے، اپنی عقل کو ڈال کے یہودیوں کے طریقے پہ چلیں گے تو پھر ادھر بھی لعنت ہے اور قبر و آخرت بھی جہنم اس کا مقدر ہے۔ اسی طرح جو بینک تعلیم کے لیے قرض دیتے ہیں، جو بینک گاڑیوں کے لیے قرض دیتے ہیں کرنسی کی صورت میں، ایک بینک ہے جو گاڑی ہی دے رہا ہے، وہ تو ہماری اس صورت میں ہے، حلال جائز صورت میں، جو گاڑیاں لیز کرتے ہیں بینک، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ایسا بینک، میں نے آپ میں سے کسی بھائی نے 20 لاکھ روپے کی گاڑی لینی، اب بینک اس کو 20 لاکھ روپے دے دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو جان تیرا کام جانے۔ اور ایک صورت یہ ہے، بندہ جب بینک کے پاس جاتا ہے، کچھ بینک یہ کر رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کون سی گاڑی درکار، جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہے بتا دیتے، ان کا بندہ ان کے ساتھ جاتا ہے، جس شو روم کے ساتھ بھی ان کا کوئی ہوگا معاملہ وہاں پہنچے، گاڑی انہوں نے خریدنی ہوتی ہے، گاڑی بینک خرید کرتا ہے، ان کی طرف سے ان کا کوئی نمائندہ جاتا ہے، 20 لاکھ کی لے کر 25 لاکھ میں قسطوں میں پھر اس کو وہ فروخت کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری اس پہلی صورت میں ہے جو کہ حلال ہے، جو کہ کیا ہے؟ اگر کوئی درمیان میں اور کوئی فاسد شرط نہ ہو تو، مثلا کہ شارٹ ہو گئی تو اتنا جرمانہ لیں گے، اسلام میں مالی جرمانہ منسوخ ہو گیا، یہ حرام ہے، سود نہیں ہے یہ صورت۔ اب جو بینک
گاڑیوں کے لیے پیسہ دیتا ہے قرض پہ، تعلیم کے لیے پیسہ دیتے ہیں قرض کی صورت میں، شادی کے لیے جو قرض کی صورت میں کیا دیتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں۔ جو بینک یا جو حکومت کا کوئی ادارہ، بینک یا حکومت کا کوئی یا کوئی عام لوگوں میں سے کوئی شخص گھر کے لیے قرض دیتا ہو، مکان بنانے کے لیے قرض، پلاٹ خریدنے کے لیے قرض، شادی کے لیے قرض، تعلیم کے لیے قرض، فلاں کام کے لیے قرض، تجارت بڑھانے کے لیے قرض، اور قرض دے کے قرض پر نفع لیتا ہے، تو جو کچھ سن چکے ہیں آپ اس کی روشنی میں ذرا بتائیے کیا بنے گا؟ اونچی بولے کیا بنے گا؟ کیونکہ پیسے دے کر پیسے ہی واپس لے رہا ہے اور زیادتی کر رہا ہے۔ جنس ایک ہے، اس کے اندر کیا کی جا رہی ہے؟ زیادتی کی جا رہی ہے، تو اس اعتبار سے وہ کیا بنا؟ سود بنا۔ خواہ وہ مکان بنانے کے لیے، خواہ وہ گاڑی کے لیے، خواہ وہ پلاٹ کے لیے، خواہ وہ تجارت کو مزید بڑھانے کے لیے، یا شادی کے لیے یا تعلیم کے لیے۔ تو جب پیسہ دے اور پیسے پہ زائد لے، بیچ میں نام کوئی بھی استعمال کیا جائے، اسلام میں کیا بنتا ہے؟ اونچی بولو، سود بنتا ہے۔ اگر یہ سارے لوگ چاہیں کہ نفع بھی آ جائے اور ہم سود سے بھی بچ جائیں، تو اسلام نے اس کی صورت پیش کی ہے۔ اسلام نے اس کی مثال کے طور پر جو گھر کے لیے قرض لینے گیا، کس کے لیے؟ وہ جو قرض دینے والا ہے اس کو چاہیے وہ اس سے پوچھے کس طرح کے نقشے کا تو نے گھر بنانا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہو، کتنے کمرے ہوں، کس جگہ بنانا ہے اور کس حایت کا بنانا ہے، پورا نقشہ اس سے لے لے۔ جو قرض دینے والا ہے وہ خود آ کے جس جگہ یہ کہے، اپنے اخراجات پر خود آ کے کیا کرے؟ مکان بنائے۔ کیا کرے گا؟ مکان بنائے گا۔ مزدور اس کے، مستری اس کے، مٹیریل وہ خرید رہا ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے۔ اب جب مکان بن گیا تو قیمت، لاگت جو قیمت ہے وہ ہے 50 لاکھ روپے۔ کتنے؟ اب جو قرض لینے گیا تھا اس کو کہے وہ بنانے والا، بھائی یہ مکان ہے، اگر قسطوں میں پیسے دینے ہیں تو 70 لاکھ روپے میں ہم آپ کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ لے لے تو اسلام میں بالکل جائز ہے۔ مکان لے رہا اور واپسی جنس تبدیل ہوئی کہ نہیں؟ اونچی بولا کریں تھوڑا سا۔